عام اور احساس تشکر قبول کریں۔ آج کی تقریب بنام یوم یکجہتی کشمیر MNS زرعی یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، کیونکہ آزادی کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے اور کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وادی میں مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، جس کے لیے ہم ہر سال اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے بلانا چاہوں گا تحسین کو کہ وہ تشریف لائیں اور کشمیر کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ جب بات آزادی، حریت، جامردی اور وطن پر مر مٹنے کی ہو تب سر نہیں گنے جاتے عالی وقار۔ آج انڈیا کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، ان کی ہندوتوا کی سوچ یہ بھول چکی ہے کہ برہان وانی سے لے کر سید علی گیلانی تک 76 سال میں ہونے والا ہر کشمیری شہید، ہر غازی، ہر بیوہ، ہر بیوی، ہر بچہ آج بھی کشمیر کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ ہم مسلمان قوم ابن خلدون طبری ہی نہیں، ہم کندی تھے، ہم ابن سینا، ابن الحیثم، ہم البیرونی توسی تھے، ہم شاعری میں شیرازی تھے، ہم نغمہ گیری میں فردوسی تھے، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے۔ میں آج مودی کو اور اس کی ساری ہندوتوا کی سوچ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کے مسلمان ہیں اور ہم پاکستان کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ درختوں سے جو گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، درختوں سے جو گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ ان آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں۔ والسلام۔ جزاک اللہ۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اب میں اسی کے ساتھ ڈبیٹنگ کلب سے دعوت دینا چاہوں گا ثنا رمضان کو کہ وہ آئیں اور کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ علی صبح فجر کا وقت مسجد کی چھت پر ایک مؤذن موجود ہے کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جناب والا ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو دوسری طرف سے جے شری رام کی صدا بلند ہوتی ہے اور ایک گولی مؤذن کی بازو کو چیرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ جناب والا مؤذن اٹھتا ہے، دوبارہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، ایک اور گولی آتی ہے اور بازو کو چیر کر گزر جاتی ہے۔ خون بازو سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور ٹپکتے ہوئے خون سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ عالی وقار، میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں، مگر ایک ہری رام سنگھ کے حکمران نے مجھ پر ظلم ڈھائے، ظلم کی نئی داستانیں رقم کر دی، مجھ پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ میں روز مرتا تھا، روز زندہ ہوتا ہوں، ظلم کے خلاف بولتا رہتا ہوں، جبر بھی سہتا ہوں، ڈنڈے بھی کھاتا ہوں، مگر کبھی مرتا نہیں ہوں۔ اور یہ کافر کو رو کر پیغام دیتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ عالی وقار، میرے کشمیر کو صیادوں نے گھیرا ہے، میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، میرے کشمیر میں تو پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی ندیاں بہتی ہیں، میرے کشمیر کی وادیوں سے تو پھولوں کی خوشبو آتی تھی، اب آہو پکار اس وادی کا منصب بن چکا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجرم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سگی۔ صدر عالی وقار، میرے کشمیر کی درسگاہیں مقتل گاہوں کا منظر پیش کرتی ہیں، یہاں کے ہر گلی کوچے پر کھڑا امن دشمن اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کب کوئی بچہ تعلیم کی شمع روشن کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہاں پر ہر لڑکی کی عزت کو تار تار
کیا جاتا ہے, نسل کشی کی جاتی ہے. صدر اعلی وقار, میرا یہاں موجود ہر ایک انسان سے سوال ہے کہ آخر ان کا قصور کیا ہے. کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس گائے کا گوشت کھاتے ہیں جسے ہندو اپنی ماں سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ صدر اعلی وقار, میں یہاں موجود ہر ایک انسان کو مخاطب کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ آخر کب تک ہم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھے رہیں گے؟ آخر کب تک فلسطین, برما اور کشمیر کے مسلمان مرتے رہیں گے؟ آخر کب تک میری پیاری بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں گی؟ آخر کب تک صرف 5 فروری کے نام پر ریلیاں نکالی جائیں گی, یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا, جبکہ 6 فروری کو ہم بے سود نیند میں سوئے پڑے رہیں گے اور میرے کشمیر کی بیٹیاں یوں ہی لٹتی رہیں گی, میرے کشمیر کے بیٹے یوں ہی مرتے رہیں گے, میرے کشمیر میں روز برہان وانی شہید ہوتے رہیں گے. آخر کب تک ہزاروں برہان وانیوں کی قربانی ہم دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اٹھو کہ بلاتی ہے تمہیں وادی گلفام, اٹھو کہ راہ عشق میں کرتے نہیں آرام. صدر اعلی وقار, میں آپ سب سے اجازت ان الفاظ کے ساتھ چاہوں گی کہ اللہ پاک میرے کشمیر, فلسطین اور برما کے مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. پھر میں بلانا چاہوں گا منصوم ڈیبیٹنگ کلب سے عائشہ لطیف کو. میرے سامنے جلتی ہوئی وادی, سلگتی سانسیں, سسکتی آہیں, بے چادر بنتے حوا, در بدر ابن آدم, ایک جانب قتل عام, دوسری جانب مسجد ویران, نعرہ تکبیر پر لب خاموش, آزادی کے امیدوار بندوقوں کے سامنے بلند کرتے للکار, میں خاموش تماشائی اس منظر کا منہ بولتا ثبوت, اس بات پر پریشان کہ اس دھرتی کا آخر کیا نام ہے, اس کے مکی آخر اس قدر کیوں ناکام ہے. میرے کانوں میں بلند ہوتی آواز, یہ ہے کشمیر, جی ہاں وہی کشمیر جو جنت کی نظیر ہوا کرتا تھا, جو مصور کے قلم کی تقدیر ہوا کرتا تھا. جناب صدر, وہی کشمیر جس کے حسن کی تعریف کرتے ارباب نظر نہ تھکتے تھے, وہی کشمیر جہاں سرسبز وادیاں ہوئی کرتی تھی اب سرخیوں میں لپٹ گیا, شعلوں میں لپٹ گیا. اس آگ کی چنگاری تو آج سے 76 سال پہلے ہی لگا دی گئی تھی جب شہرگے پاکستان کافروں کے حوالے کر دیا گیا. ہے آگ بھلے کیا شے اب موت سے لڑنا ہے, ہے آگ بھلے کیا شے اب موت سے لڑنا ہے. اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے, اپنا ہے ازل سے کیسے یہ تمہارا ہے, اپنا ہے ازل سے کیسے یہ تمہارا ہے. کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے. ہر نظر خاموش, ہر لب بے آواز. جناب ذی وقار, اقوام متحدہ اپنے لب سیے ہوئے امن کے پرستار, خاموشی کی تصویر بنے ہوئے, ظلم و بربریت پر اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہندوستان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. ہم پاکستانی محض تقریریں کر کے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں, اس بات سے غافل کہ اس دھرتی میں ہم محفوظ نہیں. جو دشمن چالاکی سے کشمیر چھین سکتا ہے, مکاری سے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے ملک کو کھوکھلا کر سکتا ہے, چالاکی اور مکاری اور فریبی سے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کر سکتا ہے, وہ اب بھی ہمارے امن کو برباد کرنے میں کسر نہ چھوڑے گا. کچھ اہل ستم, کچھ اہل چشم میخانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے, دیکھا کہ پتھر بھاری ہے, زخموں سے بدن گلزار سہی
نہیں، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ سسکتی بلکتی آہوں میں صرف ایک امید کی کرن باقی ہے کہ آزادی کا سورج ہم بھی دیکھیں گے۔ کشمیر میں پیدا ہوتے بچے کے کان میں اذان کے ساتھ آزادی کی نوید سنائی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کشمیری جیتا بھی مرنے کے لیے ہے، اور کشمیری جیتا بھی آزادی کے لیے ہے اور مرتا بھی آزادی کے لیے ہے۔ معصوم ننھی کلیاں اپنے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لیے ہندوستان کو یہ پیغام دے رہی ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ بس ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ارے کہہ دو اس ظالم کو کہ اپنی اوقات میں رہے، ارے کہہ دو اس ظالم کو کہ اپنی اوقات میں رہے، نہیں تو سر کاٹ کے اغیار پر ٹنگا دیں گے۔ جو روز دکھائے گا تماشا لہو یہ ظالم، جو روز دکھائے گا تماشا لہو یہ ظالم، ہم اس کو سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ والسلام۔